فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ آیت نمبر 35 اور 36 ہم نے سنی، اس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو، اوفو پورا کرو، کیلا ناپ، اذا کلتم جب تم ناپ کرو تو اسے پورا کرو۔ آج کل جدید ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں، ناپنے کے مختلف آلات آ گئے ہیں، لیکن جس طرح بھی کرو آلات میں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور جب تم ناپ کرو اوفوا الکیلا، تو ناپ پورا کرو۔ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ۔ ترازو کے ساتھ اگر ذرا بھی کوئی آدھا گرام یا جتنا منیمم ہو سکتا ہے ویٹ کا، جو بھی یونٹ کم سے کم یونٹ ہے، اتنی بھی گڑبڑ ہو گئی یا کر دی، یا ترازو میں گڑبڑ تھی اور سیٹ نہ کی، ساتھ اتنی مٹی چپک گئی، اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو ویٹ ہوتا ہی ہے، تو صحیح ترازو کے ساتھ کرو۔ بالقسطاس المستقیم، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھا انجام۔ وَلَا تَقْفُ، اور پیچھے نہ پڑ، مَا لَيْسَ، اس بات کے جو نہیں ہے، لَكَ بِهِ علم، جو تجھے اس کا علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک سمع کان، بصر آنکھیں، فؤاد دل، کل اولئک، ان میں ہر چیز، کان عنہ مسئولا، ہے جس کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی کسی کی ٹو میں نہ پڑ، معلومات پتہ چلے، اس کے بارے میں پتہ چلے، اس کے بارے میں پتہ چلے، ہر بندے کی ویک پوائنٹ پتہ چلے، کسی کے اندر کی باتیں پتہ چلے، کوئی بلیک میل کر سکوں، ٹو میں نہ پڑھو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، ہاں جی ادھر دیکھا کیوں تھا، اوپر کیوں دیکھا، دائیں بائیں کیوں دیکھا، نیچے کیوں دیکھا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس نیت سے دیکھا تھا۔ تو بہتر ہے نگاہیں جھکا کے رکھو۔ زبان کا استعمال کریں گے، زبان سے ایک ایک بات کا پوچھا جائے گا، یہ بات کیوں نکالی تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، فضول جملے تو نہیں نکال دیے۔ دل سے سوال ہوگا کہ دل میں کیا سوچتے رہے، فضول بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں برائیاں سوچتے رہے، دل میں ہی بغض و کینہ لوگوں کے بارے میں رکھا، اپنے سینے کو گندا کیا کینے سے، تو یہ سارے سوال ہوں گے جسم کے ہر عضو سے۔ اور یہاں پہ ان 3-4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے سوال ہونا ہے۔ اچھا، کانوں سے سوال، یہ چیز کیوں سنی تھی، میوزک کیوں سنا تھا، گناہ والی غیبتیں کیوں سنی تھیں، اور اس طرح کی گناہوں والی چیزیں جو بھی جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، وہ کیوں سنی تھیں۔ بھئی کانوں کو بند تو کر سکتے تھے، بند کیوں نہیں کیا، یا ایسی چیز سے دور کیوں نہیں ہو گئے، تو کانوں سے بھی سوال ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، ہمارے ہر وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ پاک براہ راست خود بھی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے کسی کے بارے میں خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا، یہ تو بندہ ایسا ہے۔ اب دل میں یہ سوچے جا رہے ہیں، بھئی کسی کے اندر کی حالت ہمیں کیا پتہ ہے، اچھا ہے برا ہے کیا ہے،
رب جانتا ہے اندر کے معاملات۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور جب ناپ کرو تو پورا کرو، بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ زیادہ دے دینا، یعنی ترازو نیچے ہو، جس میں مال دے رہے ہیں دوسرے کو اس طرف سے ترازو نیچے ہونا، یعنی بڑھا کر دینا، کچھ زیادہ دینا، یہ مستحب ہے۔ 100 گرام چیز دینی ہے تو 110 گرام اوپر جتنا ہو سکے وہ کر دو، بہتر ہے، کم نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہو جاتی ہے، جس سے تجارت اور چمکتی ہے۔ آج دنیا میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال ملتا ہے، صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں، یا پہلی طے اعلیٰ درجے کی ہے اس کے نیچے پھر سڑا ہوا مال ہے، تو وہاں کا انجام جو ہوتا ہے وہ سارے سمجھ سکتے ہیں۔ مشہوری ہو جاتی ہے کہ فلاں سے مال نہ ملا، ایک ہی بار لے گا، دوبارہ سمجھ جائے گا کہ اس کی پیٹیوں میں بھی اوپر مال صاف ہوگا، نیچے کچھ اور ہی نکلے گا، یا یہ ناپ تول جب دے گا تو اس میں کم ہی ہوگا۔ ایسے سے کوئی بزنس بھی نہیں کرتا۔ کئی بار اپنا تجربہ بھی ہوا کہ بڑے بڑے نامی گرامی برانڈ، جب ان سے مال لیا اعتماد کی بیس پہ لیا، لیکن کبھی چیک کر لیا تو مال کم، تو اعتماد اٹھ جاتا ہے، بندہ ایسوں سے کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بندے ٹھیک نہیں۔ تو جب بھی کسی کو دیں، کئی لوگ پیکنگ میں چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا گرام وزن ہے، جیسے 100 گرام مثال کے طور پہ وزن ہے۔ اب 100 گرام تو اس پیکنگ سمیت وزن ہے، جو گتا ہے یا پلاسٹک کی چیز ہے یا جو شاپر ہے، اس شاپر کا بھی تو تھوڑا سا وزن ہے نا، چاہے 2 گرام ہو 5 گرام ہو جتنا بھی ہو، کچھ نہ کچھ اس کا وزن بھی ہے، تو بتا دو بھی یہ شاپر سمیت اتنا وزن ہے، یا شاپر کا وزن نکال کے اس ایکسٹرا اتنا ڈال دو۔ تو اتنی باریکیوں کا بھی سوال ہوگا، لیکن اتنی باریکیوں کو کون دیکھتے ہیں؟ تو کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے، 100 گرام کا 50 گرام کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو سارا دن کاروبار میں یہ جھوٹ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں بچتا کچھ نہیں، سیل بھی اچھی ہو رہی ہے، سارا دن دکان پہ رش لگا رہتا ہے، لیکن تنگ دستی ہے، اسی طرح پریشانیاں ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا، اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے کہ ہماری چیز میں عیب موجود ہے، ہم نے اگلے کو نہیں بتایا۔ ہم کہتے ہیں کون سا اس نے پوچھا تھا؟ وہ پوچھتا تو بتا دیتا، وہ نہ بھی پوچھے تو اپنی چیز کا عیب بتانا جو ہمیں پتہ ہے وہ بتانا ضروری ہے، کہ میری چیز میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اب ہم ڈرتے ہیں خرابی بتائی تو مال بکے گا نہیں، نقصان ہو جائے گا۔ گاڑی کے اندر خرابیاں بتا دی کہ میری گاڑی میں تو یہ مسئلہ ہے، تو انجن بھی ٹھیک نہیں ہے، تو سسپینشن کا مسئلہ ہے، تو گیئر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، اگلے کو تو تھما دی، ایک دفعہ ٹکا دی، اور اس کے بعد پھر بات ہی نہیں کرتے، پوچھتے نہیں۔ تو بتانا ضروری ہے، اپنی چیز کا ایک ایک عیب جو ہمیں پتہ ہے اس کا بتانا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، غلے میں، اس میں تری محسوس ہوئی، گیلا گیلا محسوس ہوا۔ فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس میں بارش پڑ گئی تھی۔ حضور نے فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ اوپر اوپر سوکھا ہے، اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا ہے، تو بارش پڑ گئی تھی تو پھر گیلے کو اوپر کرنا تاکہ لوگوں کو عیب نظر آ جائے کہ یہ تو گیلا ہے، اور گیلا ہونے سے ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں سبزیاں فروٹ عموماً پانی اس پہ چھڑکتے رہتے ہیں سارا دن، جو بھی جس کی جو نیت ہو۔ تو حضور نے فرمایا گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں۔ اب یہاں کیا ہے، جب خریدتے ہیں اس میں ساری برائیاں، مثال طور پہ گاڑی خریدیں گے ساری برائیاں بیان کر دیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی یہ مسئلہ، یہ وہ مسئلہ۔ خریدنے کے بعد جب وہی گاڑی بیچیں گے خوبیاں بیان کریں گے، لیتے ہوئے ساری خامیاں بیان کی تاکہ کم سے کم ریٹ کروا سکیں۔ جب گاڑی بیچنی ہے تو اب اس میں جی ٹانا ٹان ہے، جی 100% ڈنڈا سروس ہے، بالکل انجن بھی فٹ ہے، فلانی چیز بھی فٹ ہے، خوب تعریفیں کریں گے، مال بیچ دیں گے۔ اور ایسے لوگ
روزانہ ایک آدھ گاڑی کئی بیچ بھی لیتے ہیں، ہفتے میں 2-4 بیچ بھی لیتے ہیں، ہفتے میں 2-4 لاکھ پرافٹ آ بھی جاتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ایک یہاں ہمارے دوست ہیں ادھر ایک محلے میں ہی رہتے، کہتے ہیں میں 700-800 گاڑیاں بیچ چکا ہوں. لیکن بیچارے کی وہ حالت پھر بھی اسی طرح کی جیسی تھی ویسی، اتنی گاڑیاں بیچ چکے، 700-800 گاڑیاں بیچ چکے ان چند سالوں میں. تو تھوڑا ہو نا، حلال کا ہو، صاف ستھرا ہو، صحیح سچ بتا کے چیز بیچی ہو، ایپ بتا کے بیچی ہو، چاہے ایک ہی گاڑی بک جائے سال میں تو اس میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ نظام چل جاتا ہے. اور روز ایک گاڑی بیچتے رہیں، روز اس میں 1 لاکھ پرافٹ آتا رہے، ایپ بغیر بتائے خوبیاں بتا کے، تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے، تو بندہ تنگ دست ہی رہتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب کسی چیز کو خریدیں اس کی مذمت نہ کریں، اس کی برائی کریں گے تو اگلے کو تکلیف بھی ہوگی، یار میری گاڑی میں یہ بھی ایپ ہے. جیسے جیسے ایپ بتاتا جائے گا، غور کر لیں کہ ہماری چیز میں کوئی ایپ نکالے نا تو ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے. مثال طور پہ ہم نے کوئی چیز خرید لی، جب تک نہیں خریدی تھی اس میں کوئی ایپ بتاتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دوست کہہ رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب ہم نے وہ چیز خرید لی، خریدنے کے بعد اگر کسی دوست سے پوچھے نا کیسی ہے، اب وہ کہنے نہیں اس کے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اب اندر تکلیف ہوتی رہے گی. بظاہر چاہے نہ بولے، ہم مسکراتے رہے، اندر سے تکلیف ہوگی چونکہ اب وہ ہماری ہو گئی، اب ہم نے خرید لی ہے. تو اس لیے جس کی چیز میں برائی نکالیں گے، ایپ بیان کریں گے، تو اس کو دل آزاری ہوگی. خریدتے ہوئے برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں. اور یہاں ہمارا الٹ حساب ہے، بیچتے ہوئے خوب تعریفیں بلکہ مبالغہ، اور خریدتے ہوئے برائیاں بیان کی جاتی ہیں. اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. کسی نے ہمارا قرض دینا ہے، مال دینا ہے، تو ان پہ سختی نہ کریں. ہم نے کسی کا دینا ہے تو فوراً دے دیں، دیر نہ کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو یہ نہ کہو میں نے سنا ہے. ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. جھوٹی گواہیاں دینا ایک روٹین بن چکی ہے. کئی تو پیسے لے کے ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو تو میں گواہی دوں گا، قسم اٹھا لوں گا، عدالت میں گواہی دے دوں گا، اور جھوٹے گواہ ان کا بزنس ہی یہی ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے گا. جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنا کوئی مقصد نکالنا ہے، کسی سے کہیں سے فارغ کروانا ہے، کوئی اور کام نکلوانا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اس پہ کوئی الزام لگا دے. عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، الزام لگا کے اگلے کو بدنام کیا جاتا ہے. سیاست میں بھی اور سیاست سے ہٹ کے بھی تو الزام لگایا جاتا ہے. پتہ ہوتا ہے الزام لگانے والوں کو میں جھوٹا الزام لگا رہا ہوں. تو دنیا میں تو شاید وہ بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق وہ عذاب پا لے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پا لے. تو کسی بھی الزام لگاتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں اتنی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس الزام کے مطابق مجھے جہنم میں سزا ملے گی، تو کیوں سزا اپنے کھاتے میں ڈالیں اگلے پہ الزام لگا کے. اس آیت اور دیگر روایت کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے دوسرے پہ الزام لگا دیتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں مولوی صاحب ایسا ہے، فلاں امام صاحب ایسا ہے، فلاں میرے محلے والا ایسا ہے، فلاں سیاسی ایسا ہے. کسی کو نہیں بخشتے. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، اسی پہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوستی ہوتی ہے، محلے میں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، بعد میں انہی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آپس میں مخلص ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ہی
ہوتے ہیں. مخلص ہوتے ہیں وہ صرف کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ذاتی مقاصد کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں بڑا ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے، بڑا آپس میں اتفاق و اتحاد ہے. جب وہ اندر کی حالت دیکھیں تو پتہ چلے گا کتنا اتفاق ہے. سخت نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. وہ دنیاوی کوئی مقصد ہوتا ہے جس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ پی ڈی ایم بن جاتی ہے اور نہ جانے سارا اندر سے مخالف ہوتے ہیں. تو اصل مخلص ہمارا وہ ہے جو ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہمارا دوست ہے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمارا دوست ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ حقیقت میں ہمارا دنیا میں بھی مخلص دوست ہے، ہمارا آخرت میں بھی وہی مخلص دوست ہوگا. جنت میں بھی وہی لوگ اکٹھے ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں بیٹھتے تھے. جو دنیا میں صرف دنیا کے فائدے کے لیے بیٹھتے تھے، آخرت میں بھی ان کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. تو اس آیت سے دیگر روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. جگہ جگہ ذلیل کسی کو کرنا یہ درست نہیں ہے. دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، جگہ جگہ ذلیل کرتے ہیں. ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے تو کہیں سے سنا تھا. جب بات کی تحقیق کی جائے نا، یہ بات آپ جو الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، وہ کہتا ہے فلاں سے سنا تھا، جب طے میں جائیں اینڈ پہ نکلتا کچھ بھی نہیں. تو اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر ہے، کس کو کہاں سے پتہ چلا، اس کے پاس ثبوت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا. کان کو قرآن و حدیث سننے میں، علم و حکمت اور واضح و نصیحت کی، اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا پھر غیبت سننے میں استعمال کیا، لغو اور بیکار باتیں سننے میں استعمال کیا، جماع کی باتیں سننے میں، بہتان سننے میں، زنا کی تہمت میں، گانے باجے فوش سننے میں لگایا. کانوں کو کہاں استعمال کیا؟ سوال ہوگا. اسی طرح آنکھ سے جائز اور حلال کو دیکھا، یا فلم ڈرامے دیکھی، بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، یا دل میں صحیح عقائد اور اچھے نیک خیالات اور جذبات تھے، یا غلط عقائد تھے اور گندے منصوبے تھے، شہوت بھرے خیالات ہی دل میں ہوتے تھے، تو یہ دل سے سوال ہوگا. اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے. خیال ہی خیال میں، عملی طور پہ زنا نہیں کر رہا، بدکاری نہیں کر رہا، لیکن خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دل کے زنا میں داخل ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.